جی ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عدنان حیدر اور نصرت جاوید حسب معمول مطالعے میں مصروف ہیں، تو ان کا شکریہ، مطالعہ کرتے رہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کی سب سے اہم خبر کیا ہے، اور وہ یہ ہے جس کا آپ کو اور مجھے انتظار تھا اور نصرت جاوید صاحب کو بھی بہت شدت سے انتظار تھا۔ وہ تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرے۔ تو یہ دن آن پہنچا، الیکشن کمیشن نے بتا دیا کہ الیکشن جنوری 2024 جو ہے اس کے آخری ہفتے میں ہو جائیں گے۔ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ 30 نومبر تک شائع کر دی جائے گی حتمی فہرست جو حلقہ بندیوں کی ہے، اور اس کے علاوہ 27 سپتمبر کو یعنی کہ کچھ ہی دن بعد ایک فہرست جاری کی جائے گی جو حلقہ بندیاں ابتدائی طور پر کر لی گئی ہیں، تاکہ کسی کو اعتراض ہے تو وہ ان اعتراضات پہ الیکشن کمیشن سے رجوع کر سکتا ہے۔ اس کے بعد 30 نومبر کے بعد 54 دن کے اندر اندر الیکشن کروا دیے جائیں گے، تو آخری دن آ جائیں گے نصرت صاحب۔ تو دس از اے گڈ کہ بڑا اچھا ہو گیا، الیکشن کمیشن نے اناؤنس کر دیا، اینڈ دس از اے بگ ڈیٹیل۔ لیکن ساتھ ساتھ ایک اور خبر بھی ہے سر، وہ یہ ہے کہ ہلچل کافی مچ چکی ہے۔ نیب ارے بھائی، نیب کی بات تو بعد میں ہوگی۔ آپ یہ بتائیے سب سے پہلے، یار تم پھر کہو گے میری زبان کالی ہے۔ وہ تو میں کئی دفعہ کنفرم کرا چکا ہوں۔ یہ بتاؤ کہ آخری مرتبہ جنوری کے مہینے میں الیکشن کب طے ہوئے تھے؟ یاد ہے پاکستان کی تاریخ میں؟ ہاں، کون سی تاریخ تھی؟ آئی واز ڈوئنگ انجینئرنگ ایٹ دیٹ ٹائم، اور وہ بھی جنوری کا آخری ہفتہ تھا، ڈیٹ ایگزیکٹ نہیں یاد، لیکن 2008 والے انتخابات تھے جب اس سے پہلے ایک افسوسناک، اس سے پہلے ایک بہت افسوسناک واقعہ ہوا تھا۔ تو سچی بات ہے، میں نے ساری زندگی یہ سیکھا ہے کہ آپ کے پاس 100% درست بھی خبر ہو، لیکن وہ لوگوں کے دلوں میں خوف کسی بھی طرح کا یا بہت سنسنی پھیلائے، تو آپ کو اس کو دینے سے اجتناب برتنا چاہیے۔ یہ ہماری صحافی کے طور پر بنیادی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو اللہ کے فضل و کرم سے میں نے آج تک کبھی وائلیٹ نہیں کیا۔ لیکن صاحب، یہ پاکستان کے بہت سارے دشمن ہیں، بہت سے دشمن ہیں، اور میں اچانک جب جنوری کا خیال آیا تو مجھے 27 دسمبر 2007 یاد آ گیا۔ بٹ اللہ نہ کرے، اللہ نہیں، سنو نا میری بات، وہ تو مجھے یاد آیا، لیکن ساتھ ہی مجھے ایک جرنلسٹک تجسس ہوا۔ میں ویسے بائی دا وے میں تمہیں بتاؤں کہ جب ہمارے نیوز بلیٹن والوں نے مجھے لیا، جیسے یہ خبر آئی تو ظاہر اسپیشل ٹرانسمیشن یا وہ ہمیں تبصرے لیے جاتے ہیں، تو ان کی مہربانی ہمارے نیوز والوں کی کہ مجھے وہ سینئر سمجھتے ہوئے میرے افسران لیتے ہیں، تو میں نے ان کو کہا کہ جی میرے لیے یہ بہت خوش کن خبر ہے۔ اچھا، یہ الیکشن او یس بھائی، جو ایک بات چل رہی تھی کہ جی الیکشن نہیں ہونے یہ وہ، اور ابھی آ جائے گا، کیوں یہ باتیں چلی تھیں، لیکن میری سوئی اٹکی ہوئی تھی کہ یار یہ ایک دم سے شہباز صاحب آئے اور ابھی سامان بھی نہیں کھولا تھا کہ پھر وہ باندھنا پڑا بستر بند، اور پھر واپسی۔ تو یہ کیا ہوا؟ تو اس میں کھوج تو یہ لگا کہ ایک بڑی اہم ملاقات ہوئی، لاہور کے مضافات میں گئی، فائن، اس کی تردید کچھ لوگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ غلط ہے، ایسے یعنی وقت آیا کر رہے ہیں، ہوئی۔ اس سے کل ہمارا یہ خیال تھا کہ وہ جو میاں صاحب نے جو خطاب کیا تھا پیر کے دن، جس میں انہوں نے کہا کہ بھئی یہ فلاں بندے ذمہ دار ہیں اور ان کو مٹی پاؤ والا نہیں ہوگا، تو شاید اس کے بارے میں خدشات کا اظہار کیا گیا کہ سر اگر آپ نے یہی کرنا ہے تو برائے مہربانی چھوڑیں، پھر کس چکر میں پڑ رہے ہیں۔ لیکن جس وقت میں وہ سارا پروگرام کر کے اور وہ چڑے بیڑے کر کے تو ابھی باہر ہی نکلا، تو مجھے ایک نہایت قابل اعتماد دوست نے، جن کی ایکسیس ہے، جیسے آپ کی ماشاءاللہ اچھے آپ یعنی کہ آدمی ہیں، میں تو ایسے ریٹائرڈ ہوا بوڑھا کھوسٹ ناکار آدمی ہوں، لیکن ہماری ایکسیس کہیں نہیں ہے الحمدللہ۔ خیر میری بالکل ہی نہیں ہے، اوکے، آپ کی مجھ تک۔ تو وہ یہ ہے، سن لو نا، میں اب اہم آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ
دیکھیے آپ اپنے پروگرام میں جو کچھ امپلائی کر رہے تھے میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ یس ملاقات ہوئی ہے، ٹھیک ہو گئی بات، اور آپ جس جانب اشارہ کر رہے تھے ملاقات بھی انہی سے ہوئی ہے، لیکن اس ملاقات کا مقصد جو ہے وہ ارلی الیکشنز ہے، جو کہ آج اناؤنس بھی ہوگی۔ میں نے ان کو کہا، میں میں خود اعتراف کر رہا ہوں چونکہ دوست تھے، میں نے کہا جناب مجھے تو لگتا ہے کہ تاخیر میں ہوگی اس ملاقات سے میرا، سمجھتے رہے؟ نہیں میں نے جواب دیا، لکھ کے دیا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، انہوں نے کہا اوکے لیٹ سی، ظاہر ہے کبھی آپ وہ فون پہ کیا بحث کریں، کبھی ایک بندہ اپنی ایسے ہی ہوتا ہے، دوستوں کو تمہارا اپنا اوپینین ہے، میرا اپنا اوپینین ہے، وہ ہمارے ساتھ مل کے خبر نشر تو نہیں کرتے ہیں نا، اور انہیں کیا پڑی ہے، ٹھیک ہے اوکے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ اس کے بعد آج صبح میں نے انہیں فالو کیا، میں نے کہا یار یہ آپ کیا ارلی الیکشن وغیرہ کی بات کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ بھائی نصرت بھائی میں آپ کو کہہ رہا ہوں، دیکھیے ایک بات اب مت بھولیں، میں اب آپ کو پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آپ کو یاد ہوگا آپ خود کراچی میں تھے اور آپ نے مجھے کہا کہ یار اللہ خیر کرے، جس دن بی بی اتر رہی تھی کارساز کے لیے اور آپ بڑے گھبرائے ہوئے تھے، تو میں نے کہا کہ آپ کیوں گھبرائے، میں وہ اوریجنلی کراچی کے ہیں، میں نے کہا یار بس ایسے ہی مجھے آج کل کے جو حالات ہیں تو اللہ خیر کرے، وہی جو بقول تمہارے میری زبان کالی ہے، اور اس دن وہ بدقسمتی سے سانحہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا جی میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں کہ میاں صاحب کو ہمارے ایک دوست ملک نے یہ اطلاع دی ہے کہ صاحب احتیاط سے پاکستان جائیے گا۔ مطلب کسی طرح کا ان کو خطرہ ہو سکتا سر جی میں نے کہا اندازہ، انہوں نے کہا کہ بس میں آپ کو اتنا کہہ سکتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے، ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ نصرت صاحب آج کل آپ عملی صحافت سے اور رپورٹنگ سے ریٹائر ہیں، لیکن مجھے پتا ہے کہ آپ کے مولانا فضل الرحمان صاحب سے اچھے مراسم ہیں، اگر آپ ان سے ملیں وہ آپ کو فوراً ملیں گے بھی اور دل کی بات بھی آپ سے کر لیتے ہیں، آپ اس کو ٹی وی پہ کہیں لکھیں یا نہ کہیں، بولیں نہ بولیں۔ میں نے کہا جس دن مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کہا تھا کہ بہتر یہی ہے کہ الیکشن جلد کروا دیے جائیں تاکہ کہیں ایسے حالات نہ ہوں کہ ہم انتخابات میں حصہ لینے کے قابل نہ ہو سکے، سنو انہوں نے کہا کہ یہ اطلاع ان دنوں آئی تھی۔ اچھا آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر نواز شریف 21 اکتوبر کو آئے تو ان کو تھریٹ ہے سر، یا ہو کسی سکتا بھی ہے؟ تاریخ کو آئے، تھرو آؤٹ ان کی انتخابی مہم کے دوران یہ خطرہ رہے گا، میرے منہ میں خاک، اور اللہ نہ کرے ایسا ہو، اللہ یار خدا کا واسطہ، میں جس طرح بے نظیر کی شہادت کا آپ نے نقصان دیکھا کہ جس آپ کو پتا ہے کہ میں کبھی کوئی بھی بات کرنے سے پہلے اس طرح خوف سے دبک کر جو ہے میں کبھی تمہید باندھتا ہوں، میں تو یوں منہ پھٹ بات کر رہا ہوتا ہوں، اب میں مناسب الفاظ ڈھونڈتے ہوئے وقفے لے رہا ہوں۔ بھائی اللہ نہ کرے صاحب ایسا ہو، اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ ارے اللہ معاف کرے یار، اللہ میرے منہ میں خاک، اللہ میرے منہ میں خاک، لیکن ذمہ دار صحافی ہوتے ہوئے سنسنی کو ایوائڈ کرتے ہوئے خوف بھی نہیں پھیلانا، لوگوں کا مورال بھی بلند رکھنا ہے، تو ہمیں کچھ ریالٹیز کے بارے میں سینس آف ڈینائل میں بھی نہیں رہنا چاہیے۔ دیکھیے JUI کے اجتماع پہ حملہ ہوا ہے ان دنوں میں، حافظ عبداللہ پہ ہوا ہے، اور ظاہر ہے میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے دشمنوں نے کیا کیا منصوبے بنائے ہوئے ہیں، سو یو کانٹ رول دیٹ آؤٹ۔ کین بی دا ٹارگٹ اگر وہ آتے ہیں، سمجھ گیا بات۔ اچھا بالکل ٹھیک ہے، اب ذرا آگے بڑھتے ہیں۔ ایک بات، اچھا اور بھی کچھ ہے؟ نہیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی ایک ارلی الیکشن کی جس بات کو مولانا فضل الرحمان نے یہ تو ایک اپنے پہلو ہے انداز میں تصویر کا۔ کہا۔ تصویر کا دوسرا پہلو کیا ہے کہ نصرت جاوید اس شو میں بیٹھ کے یہ برملا کہہ چکے ہیں کہ IMF پروگرام میں ہم ہیں، IMF پروگرام میں اگر آپ ہیں تو آپ کو الیکشن جلد کروانے ہیں۔ ایبسولوٹلی، تو یہ بھی تو ایک وجہ ہوتی آپ کو مارچ تک جانا ہے، ہے۔ مارچ میں تو تھرڈ ریویو چلا گیا نا سر، جو کہ الیکٹڈ گورنمنٹ نے کرنا ہے۔ یار نومبر سے مارچ تک بھی تو جانا ہے نا بابو، ہاں تو اسی دوران الیکشن ہوں گے نا۔ ابھی کچھ دنوں تک ہمارا وہ ریویو بھی آنا نا، تو اس میں ہمیں بتانا ہے کہ دس از دا اناؤنسمنٹ فرام الیکشن سائٹ۔ جب ہمارے 3 مہینے مکمل ہو گئے، ریویو تو نومبر میں شروع ہو جائے گا کہ جی ہاں تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، الیکشن اناؤنسمنٹ اٹ از کنیکٹڈ کہ جو بلڈ جو پریشر ہو رہا ہے، ورنہ ہماری اکنامک مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ اچھا ایک اور بات بتائیں، کل رات ایک چیز بہت چلی، کون سی؟ کہ نواز شریف یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی وہ آخری آپشن ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میرا نہیں خیال، میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا، ابھی بھی کہہ رہا ہوں،
دنیا بھر میں نہیں اسٹریٹجی، میری بات کلیئر کر لیں کہ آپ یہ کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو آپ خوش یہ کہہ فہمی رہے ہے؟ ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ یہ تصور کرتی ہے، نواز شریف لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو یہ خوش فہمی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے وہ غلط، وہ غلط۔ دیکھیے میں آپ کو کھل کے بات بتاتا ہوں، دنیا بھر میں اسٹریٹجی کا بیسک پرنسپل یہ ہے کہ یو نیور لوز آپشنز، آپشنز آپ کے پاس ہمیشہ ہوتے ہیں۔ اب میں ایک فقرہ جو میرا نہیں ہے وہ پریزیڈنٹ ڈیگال کا ہے، جو بہت بڑا اسٹیٹسمین تھا فرانس کا، اس کا ہے گریو یارڈز آر فل آف انڈسپینسبل پیپل، کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو شاہکار سمجھتے تھے، نہیں انڈسپینسبل، کہ جن کے بغیر گزارا ہی نہیں۔ مطلب انہوں نے اردو بھی کوئی نہ ہوتا ہوگا نا سر، شاہکار یا چلو جو بھی ٹھیک ہے۔ چلیے بہرحال وہ اس کے معاملے اب مجھے ایک بات میں بتائیں، صرف یہ کہہ رہا ہوں آپ اب میں نے پوائنٹ لیا تھا، مجھے میرا سوال بھی سن لو، تسی یہ کہہ رہے ہو کہ نہیں ایسا نہیں ہے، نواز شریف یہ خوش فہمی منا رہے ہیں کہ وہ آخری آپشن ہے، میرا نہیں خیال کہ نواز شریف اپنے پورے اتنے تجربے کے ساتھ وہ بذات خود بھی اس غلط فہمی میں نہیں ہے۔ نواز شریف نہیں ہے اس غلط فہمی؟ نواز شریف صاحب کے آپ کبھی بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں، میری ان کے انداز سیاست کے بارے میں بے تحاشا تحفظات ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے جتنے بھی سیاستدان ہیں ان سب میں سے سب سے زیادہ تجربہ اور ڈیپتھ وہ میاں محمد نواز شریف میں ہے، اور وہ اتنے بھولے نہیں ہیں جتنا ان کے بارے میں فرض اور آپ باور ایک کیا شعر جاتا پڑھتے ہے۔ ہیں، وقت کرتا ہے پرورش، برسوں حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ اب وقت بڑا امپورٹنٹ ہے جی وقت بہت آپ اور میں بات کر رہے ہیں، یہ ستمبر کے آخری دن ہیں، اس کے بعد اب اکتوبر اور پھر نومبر آ جائے گا۔ اگر آپ نے آئی ایم ایف میں رہنا ہے، اگر آپ کو ڈیفالٹ نہیں کرنا، تو یہ میرا خیال میں اسٹیبلشمنٹ کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے، وقت کو سامنے رکھوں میں بابو، وہ ایک آپشن الگ ہوا، ایک ہے کہ الیکشن کروانے ہیں یا نہیں، ایک یہ ہے کہ الیکشن کروانے ہیں اور ان کو 2018 کی طرح اس طرح کرنے ہیں کہ جسے پیا چاہے وہی سہاگن، اور اس دفعہ کا پیا نواز شریف ہو، ہاں ٹھیک ہے نا؟ دس از دا آپشن نہیں ہے، یہ ہے کہ یہ آپشن ایک چیز ہے کہ الیکشن کروانے ہیں، لیکن یہ کہ الیکشن اس لیے کروا رہے ہیں کہ اس پیا کو سہاگن بنانا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا ایسا ہے کہ اس الیکشن وقت بہت سارے پیا جو ہیں وہ سہاگن ہونے کے چکر میں ہیں، یعنی کہ پیا کی سہاگن بننے کے لیے لوگ مر رہے ہیں۔ میں ایک بات، مارشل لاء تو نہیں ہے نا، آپ بھی مانتے ارے مارشل لاء لگانے وہ کی تین ہی پارٹیاں ہیں نا سر، چلو ٹھیک ہے، تین پارٹی، ایک کو آپ نے قیدی بنا دیا، ایک پہ آپ نے کریک ڈاؤن شروع کر دیا، پیچھے بچا کلہ نواز شریف، تو وہ تو سچا ہے بیچارہ۔ نہیں نواز شریف کے بھائی کو کس نے روکا؟ آپ کیوں علیحدہ کرتے ہیں نواز شریف کو شہباز شریف سے؟ خدا دا نام منو، نہیں وہ تو ان کی پارٹی والے کر رہے ہیں نا، میں تو نہیں کر رہا ہوں۔ آپ نے بھائی اگر شہباز صاحب وزیر اعظم ہو جائیں، دیکھو نا بات سن میری، اگر تم وزیر اعظم ہو جاؤ، میں کہوں گا چل یار اپنا بھرا ہے نال ہی ہوتا۔ اچھا آپ جیسے وکاکڑ صاحب ہوئے تو انہوں نے کس طرح، آپ کو اطلاع ہے نا، انہوں نے بنایا ہے بگٹی صاحب کو زور لگا کے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر تم ہوگے تم کہو گے نہیں آپ روزانہ آپ صبح یہاں بیٹھا کریں۔ ایک منٹ ٹھہرو یار، ہم بہت ساری باتیں، سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ فیصلہ آج کیوں ہوا ہے؟ یہ فیصلہ آج اس لیے کرنا پڑا کہ کل بہت سارے جو فیصلے ہوئے ہیں انہوں نے نیب اللہ جی ہے تو کوئی الیکشن لکشن نہیں کرانے انہوں نے نہ سوجے، شہباز شریف آتے ہی چلے گئے نیب، او یار سو یہ ساری کنفیوژن دور کرنے کے یہ کنفیوژن دور کرنے کے لیے کہ ان چکروں میں نہ پڑیے بھائی، یہ ایک پروسیس ہے، عدالت کا فیصلہ تھا، سر ہم الیکشن کروا رہے ہیں، اور الیکشن جو آپ فروری میں سمجھ رہے تھے وہ ہم جنوری میں کروا رہے ہیں، تو برائے مہربانی اب میں I hope I explained myself. بالکل مجھے اگلا سوال پوچھنا، Does it make sense to you? Yes, Thank you very much. مجھے ایک بات، مجھے اگلا سوال پوچھنے کے لیے پہلی مرتبہ آپ سے نہیں، میں آج بڑا کھلے دماغ کے ساتھ بیٹھا ہوں، مجھے اگلا سوال فریم کرنے کے لیے آپ سے اچھا یہ تو مان لیا پہلے یعنی تعصبی ذہن، متعصب ذہن کا، اچھا خیر آ جاتا ہے ایک سوال پوچھنا تاکہ میں اگلا سوال فریم کر سکوں۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف آخری آپشن نہیں ہے، پر آپ یہ مانتے ہیں کہ نواز شریف ہی آپشن ہے؟ آخری آپشن جن کے لیے تم کہہ رہے ہو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ہمیشہ ان کے پاس ایک آپشن سے بھری کتاب اللہ بھلا کرے آپ کا۔ اس کو کہتے ہیں کانٹیجنسی پلانز، اینڈ فائل سے باقاعدہ الماریاں بھری ہوئی ہیں۔ اچھا خیر آگے بات کریں۔
ہاں اگر اسی تھیوری کو میں مان لوں تو یہ جو احتساب کا معاملہ چلا ہے ہاں اور ساری جو طلبی ہوتی ہے، سمن جو بھیجے جاتے ہیں طلبی کے نوٹس، وہ ابھی تک جو نام آئے ہیں ان میں تو مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ باقی پارٹیز کے نہیں ہیں، نون لیگ کے ہیں، پیپلز پی ٹی آئی کے ہیں، جے یو آئی کے بھی ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی ہیں، جن کو سمن بھیجے گئے ہیں آج، وہ دونوں شخصیت جو ہیں وہ پیپلز پارٹی سے ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن دیکھو نا جیسے خواجہ سعد رفیق وغیرہ یہ مسلم لیگ کا قد اول کے رہنما ہیں، العزیزیہ وغیرہ کے بارے میں بات چل رہی ہے، رمضان شوگر مل کا بھی ایشو ہے، پہلے سے موجود ہے، کیسز ہیں، کھل گئے ہیں۔ میں تمہیں کل بھی کہا تھا، آج بھی دوبارہ کہہ رہا ہوں، تو کہاں جائے گی، کچھ اپنا ٹھکانہ کر لے۔ ان کے خلاف تو یہ مقدمات جاری اور ساری تھے نا، وہ دوبارہ کھل گئے۔ اصل کہانی بابو یہ ہونی ہے کہ جن نئے لوگوں کے خلاف نئے مقدمے کھلنے، اصل کہانی تو اتنے آنی ہے، ادھر کوئی جا ہی نہیں رہا۔ ہر بندہ یہ سوچ رہا ہے اور شہباز نے تو اندر ہو جانا جے، نواز نے آصف ہی کیا جے، شاید یار بلاول بھی فارغ ہو جائے۔ یہ جن ناموں کے جو سکرین پہ نام چل رہے ہیں، آپ کے خیال میں یہ مہمان اداکار ہیں؟ او بھائی ان کے خلاف تو پہلے ہی مقدمے تھے نا، فائل بند ہی کھل گئی۔ یہ بھی تو سوچو، اب یہ جو نئے لوگ کہہ رہے ہیں انڈکشن آ رہی ہے جی تربیت یافتہ لوگوں کی، انہوں نے ان کے مقدموں میں تو آپ کو اضافہ نہیں کرنا نا، ان کی تو ضمنیاں ممنیاں سب تیار ہے، اللہ بھلا، وہ تو کوئی نیا کیس کریں گے نا۔ اسی نما کا ٹک کھولتا ہے۔ تو عقل استعمال کرو نا یار، میرے خلاف یہ مقدمہ چل رہا تھا، وہ بند کر دیا گیا، اس میں تو اب نیا تو نہیں ایڈ ہو سکتا کہ بھائی جی چونکہ میں اب نیا انڈکٹ ہوا ہوں تو جی یہ میں نے نصرت کے خلاف یہ بھی ڈھونڈا ہے۔ وہ تو ضمنی پہلے تیار ہو چکی ہوئی ہے نا، جو میرے خلاف جو بھی مقدمہ چل رہا ہے۔ اصل تو اب جو پکڑا جائے گا، یہ جو نئے لوگ آ رہے ہیں جس میں یہ خوش ہو رہے ہیں نا، انہوں نے بھیا نئے لوگ جو پکڑے جانے ہیں ان کی ضمنیاں تیار کرنی ہیں، بابو ان کی بات کرو کہ وہ کون ہے۔ نئے لوگوں کا سیاسی تعلق پی ٹی آئی سے ہوگا، پھر تو سمجھ نہیں آ رہی جنوری نہیں آ میں رہی نا، کیوں؟ میں سمجھاؤ نا۔ سمجھ نہیں آ رہی جنوری میں کیوں؟ یہ نیب کا جو آرڈیننس گیا اور جو باقی ایکٹیویٹیز چلی، اس میں نقصان سمجھ نہیں آ رہی کیوں؟ نہیں آ رہی، میں دسو تھوڑے منہ سننا ہے نا سر۔ میرے منہ نے اندر کی خاک پوہا نیچے ہر صورت کے اندر میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ ہم وقت ضائع کر رہے ہیں، ٹی وی پہ ہم ڈیورژن کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اصل مقدمے یہ جو نئی انڈکشنز آ رہی Very ہیں right، بالکل یہ ٹھیک ہے۔ ہونے ہیں۔ ایک خبر کے ساتھ جو کہ میں بریک کے بعد دوں گا، ضرور I دیجیے، have to take break۔ میں نے وقت سے پہلے بریک لے لی کیونکہ جب میری خبر ہوگی تو میں وقت تو زیادہ دوں گا۔ بریک کے بعد جی ناظرین، ویلکم بیک۔ نصرت صاحب، ہم کیونکہ خبر نشر میں بیٹھتے ہیں تو میرا دل کیا کہ میں آپ کو خبر دوں۔ بڑی مہربانی یار، اللہ کا شکر ہے کبھی بجائے اس کے کہ پکڑ پن کے علاوہ کچھ نصیب ہوا۔ عنایت کیجیے صاحب، ارشاد۔ سر بات یہ ہے، جی جی، دیکھیں اس وقت پنجاب، کیونکہ ہم جانتے ہیں سیاست کا مرکز ہے، ہاں پنجاب میں ایک جماعت بنی جس کا نام تحریک استحکام پاکستان پارٹی IPP، جی، ایک اور جماعت بھی بننے جا رہی ہے، انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر نہیں، استحکام پاکستان پارٹی یہی IPP۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس کو بھی استحکام پاکستان پارٹی، اچھا خیر، ہاں اچھا تو ایک پارٹی سر بنانے جا رہے ہیں جو کہ آپ کو یاد ہوگا 2018 میں ایک پریس کانفرنس کی کچھ سرائیکی وسیب کے لوگوں نے، سرائیکی صوبہ محاذ جن کو نام دیا ہم لوگوں نے، تو وہ سارے لوگ ابھی بھی کسی پارٹی میں نہیں ہیں۔ تو خسرو، وہ زیادہ تر لوگ تو وہ تو ضم ہو گئے تھے تحریک انصاف میں، کیا ہو گیا؟ ہاں آج کل کی بات کر رہا ہوں، وہ نہ استحکام میں گئے ہیں، نہ انہوں نے تحریک انصاف سے علیحدگی کا کوئی اعلان کیا ہے۔ سندھ ہاؤس میں بھلے جا کے بیٹھے تھے ان میں سے بہت سے لوگ، بٹ دے آر کچھ لوگوں نے ویڈیو بیان تو دے رکھے ہیں، ہاں کچھ نہیں، سب نے۔ اچھا لیکن وہ پبلک نہیں ہوئے ابھی، وہ پبلک نہیں ہوئے کیونکہ اب وہ ایک اور پارٹی بنانے جا رہے وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہیں، سرائیکی وسیب ٹائپ کوئی پارٹی ہوگی۔ او یار جس کو یہ خبر یہ بہت سٹیل ہے، ہیں؟ اچھا بتاؤ، چلو خیر، جس کو کیا ہوگا۔ سر آپ، میں لاہور پہ بات کروں، آپ مجھے چیلنج کر دیتے ہیں۔ وہ میں نے کہہ دیا، میں نے NC سے پڑھا ہوں، وہاں ہمارا جانا اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا، کھانے ناشتے وہاں پہ ہوتے تھے، آپ مجھے پکڑ لیتے ہیں کہ میں لاہور سے نہیں ہوں، میں لاہور کو اب بہتر آپ کہیں گے چونکہ میں سرائیکی ہوں، آف میں کورس، جلال پور پیر والے پیدا ہوئے تو مجھ سے میں بہتر، اسیر آنے والے ہیں، تو مجھ سے بہتر تو ساؤتھ لیکن پنجاب آپ یعنی سرائیکی وسیب میں بھی آپ آباد کار ہیں، آپ سرائیکی نہیں ہیں، میں معافی چاہتا ہوں، آگے بات کیجیے۔ سر آباد کاری کو بھی تو 100 سال گزر گئے نا، وی آر ناٹ مائگریٹڈ راجپوت، ہم
100 سال پہلے سے وہاں پہ ہیں. جی ماشاء اللہ. So this is the- تو یہ سارے لوگ مل کے ایک پارٹی بنا رہے ہیں خسرو بختیار صاحب کی قیادت میں. ارے اچھا. اب کہانی اس کے علاوہ کیا ہے؟ کہانی اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایک پارٹی بنی استحکام پاکستان پارٹی. علیم خان صاحب ایک دفعہ بغیر اناؤنس کوئی بات سنو میری, میں اللہ کی قسم سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اتنا خوش ہوا کہ میں نے کہا یار آج میرے بھائی نے میری پرسوں کی, میں روزانہ تمہیں کہتا رہتا ہوں یار بات سن, ایک سیگمنٹ جو ہے نا وہ ذرا بلکہ بازار نہیں, آپ اس خبر پہ بھی رنجیدہ ہیں. نہیں, یہ تم نے پورے ساؤتھ پنجاب کا ووٹ بینک ہل جائے گا اس کے بعد. یہ بننی ہی نہیں, اے منڈا جمنا ہی نہیں. میں تن دسنا تن کسی نے غلط دسیا, غلط پیر کھل گیا. کہاں ہے وہ ساؤتھ پنجاب والے, وہ سرائیکی صوبہ محاذ والے چورا, آپ بتائیں. جی وہ ملتان وغیرہ میں رہتے ہیں. تو آپ کو چیلنج کرتے ہوئے آپ سے سوچنا ملے ہیں چاہیے. چیلنج میں ملتان کے رہائشی کو سوچ رہا ہوں. اچھا مجھے یہ بتائیں, چلیں آپ چونکہ اتنے زیادہ جانتے ہیں, جیسے میں لاہور کو جانتا ہوں, آپ سرائیکی وسیب کے ماشاءاللہ فرزند خسرو بختیار کتنے ہوئے, وہ تھی بھی ایس ویلے کتنے ہیں. نہیں ایسا میں کہ ان کو اس ٹریکر لایا. وقت میں جو تم سے بات کر رہا ہوں کیمرے پہ, وہ امریکہ میں ہے. آگے گال کر. نہیں امریکہ نہیں, اگے گال کرو. بغیر اے ٹی ایم میں پارٹی تو بندی نہیں. اگے گال کرو تو اے ٹی ایم امریکہ ہی چ. اے ٹی ایم آ جائے گا, یہ نہیں مسئلہ ہے. اچھا جی. سر آپ اگر سرائیکیوں کو کوئی ویلیو مل رہی ہے, اگر ان کو حق مل جائے گا صوبے کا, تو آپ کو تو چاہیے. وہ تھک گئے ہم تخت لاہور سے, جان چھوڑ دے تخت لاہور ہماری. آپ کو تخت لاہور کی غلامی سے, انحصار سے آزاد کرے. ویسے سر آج آپ کو تاریخ کا بہت شوق ہے, یہ بتا دوں کہ تخت لاہور کا ایکسپریشن سب سے پہلے کس نے استعمال کیا تھا بتایا تمہیں؟ وہ ٹکسالی میں پیدا ہوا ایک شاعر تھا جس کا نام تھا شاہ حسین. اور کس کی خاطر کیا تھا؟ دلہ بھٹی. اور شاہ حسین کا تھا میں پجا دلی دے کنگرے. اور تخت لاہور کے خلاف دلہ بھٹی کی بغاوت اس لیے تھی کہ وہاں مغل بیٹھا ہوا تھا. یہ تمہارے وہاں سے نہیں شروع ہوا تھا. تو میں بھائی آپ کے ساتھ مل کر تخت لاہور سے ہم اس کو ریفرنس تو بنا سکتے ہیں. بھائی صاحب میں تخت لاہور کی سے آپ کی آزادی کا آپ سے زیادہ خواہاں ہوں. تو ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ, اچھا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جن کو آپ الیکٹیبلز کہتے ہیں, اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ورنہ مجھے یہاں پر شو کرنے سے پہلے ہمیشہ تھوڑی واک کرنی پڑتی ہے اور لیگزاٹل کھانا پڑتی ہے نا, اپنے آپ کو پرسکون دوائی دینا پڑتی ہے. تو میں اس سے بھی بچوں گا. لیکن آپ نے ان کو ورتھلیس کیوں کر دیا ان لوگوں کو؟ دے آر الیکٹیبلز, دے آر الیکٹیبلز. لیکن یہ وہ جماعت کہاں ہے, وہ یہ جماعت, میں تمہیں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ خسرو بختیار یہ جماعت نہیں منا رہے. دیکھو نا, جب تم فرض کرو اس وقت تم ایک جھکی ایڈیٹر کے پاس, آئی پی پی کیا جہانگیر ترین نے خود بنائی؟ او پیارے, ہر پارٹی کے لیے اشارہ سنو نا, ایک پہلے علم کھڑا کرتے ہیں, اس کے ارد گرد لوگ جمع ہوتے ہیں. ہیلو, خسرو بختیار جو ہیں جمال الدین آپ کی یہ تھیری, سوری ٹو سے, پتہ نہیں یہ جملہ مجھے بولنا چاہیے, بھاڑ میں چلی گئی سر. کیسے آپ نے دیکھا ان 3 مہینوں میں آئی پی پی بنی, وہ پھٹک صاحب والی پارٹی بنی, وہ کہاں کہ آپ پولیٹیکل سائنس پڑھ رہے ہیں سر, فلسفی دفن ہو گئی. چاہنے والے چاہتے ہیں پارٹی بنے, پارٹی بن جاتی ہے. چاہنے والے چاہتے, آپ کو پتہ پرویز خٹک نے جلسے کر دی ہیں. اوہو, لیکن اب تم یہی بات دوبارہ نہیں سن رہے ہو. میں تو تمہارے ہی آرگومنٹ کو کہہ رہا ہوں کہ ایوی دکان نہیں چلنی. یہ میں نے کہا کہ نہیں بنے گی. اس کے بعد آپ نے ایک نام لے دیا, میں نے کہا وہ اے ٹی ایم تو امریکہ میں ہے. نواز شریف سے یہ بھی دوسری مثال. اور آپ کو دوسری, آپ کو ایک اور بات بتا دوں, یہ جو سرائیکی محاذ کے لوگ ہیں, انہوں نے نواز شریف سے ملنے جانا تھا پچھلے مہینے. وہ ملاقات طے ہو چکی تھی. کچھ دنوں بعد وہ یہاں جب پھر رہے تھے تو ہم نے پوچھا وہ تسی تے جانا سی کی بنیا؟ نہیں ایسی نہیں جا رہے. یہ خبر ہے, اب دیکھو اس کو میں نہیں طے. کچھ دنوں بعد انہوں نے کہا جی ایک پارٹی بنا رہے ہیں. سو نواز شریف کے ساتھ یہ بھی ایک دھوکہ ہو رہا ہے, مس کمٹمنٹ کہہ لیں آپ, جیسے علیم خان والی مس کمٹمنٹ کے بعد. پالیٹکس از آل اباؤٹ ڈسیپشن. سجیو کھا کے کھبی مارنا, ہر آدمی کا بیسک آبجیکٹو کیا الیکشن جتنا. اب یہ دیکھو جنوری آ گئی ہے نا, اب تم دیکھنا ایک دم سے یوں ہڑبڑ مچے گی, لوگ فٹافٹ اپنے جو ہے نا دھڑے جو ہیں کلیئر کریں گے بہت تیزی سے. جن کا ذکر میں کر رہا ہوں, جو علیحدہ پارٹی کے خواہاں ہیں اور جو بننے جا رہی ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ ساؤتھ پنجاب نام کی الگ ٹی جس شکل میں آپ دیکھ رہے ہیں, اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں,
وہ ویسی نہیں بن رہی ہے. بن رہی ہے, بنے گی. اب یہ بننے کے تسی میری خبر بالکل ہی ردی چھوڑ دیتے ہیں. نہیں, اصل میں بات یہ ہے کہ جماعت بنا کے, جیسے خسرو بختیار نے تو سیکریٹریٹ بھی بنا دیا تھا نا, اور فل پیج اشتہار بھی چلانا رہا پرا میرا ہے جی. اے پتہ نا تمہیں ماشاء اللہ کو پیسہ بہت ہے. وہ جمال الدین والی کے ہیں نا, وہ رحیم یار خان کے پاس. یہی کہ میں غلط اگر ہوں تو. اچھا, انہوں دا بھائیوال کون نے, انہوں دا نام پتہ جی نا, میرا خیال ہے میاں منیر صاحب. انہوں دا کی رشتہ ہے چاہتی عمران لینا. جاتی ہوں, بڑا کلوز تھا. آج بڑی مہربانی تھاری. خسرو بختیار صاحب اگلا الیکشن پی ایم ایل این تو لڑ دے پائے جان گے ایویں اگر ہوا ایسی کوئی. میں نے کب کہا, میں نے کہا اچھا اب کسی اور آدمی کا نام لیں, کسی اور آدمی کا نام لیں نا, اب کسی اور آدمی کا جنہوں نے جماعت بنانی ہے نا. سر بات سنیں, آپ جیسے بزرگ ایڈیٹر ہی ہوتے ہیں کچھ نوجوان صحافیوں کی نوجوان جب ردیوں میں پھینکتے ہیں. اب ٹی وی آ گیا, ٹی وی میں آپ ہمیں سننا ہی نہیں چاہتے. ڈارلنگ تم نے ایک نام لیا, میں نے کہا کہ وہ کہاں ہے. آئی چیلنج یو سر, میری خبر کو آپ چیلنج کر دیں. اچھا جی, ایک مہینہ پہلے ان کی ملاقات تھی بختیار صاحب کی. ایک منٹ ہمارے پروڈیوسر صاحب ابھی تاریخ میں مختوم خسرو بختیار کی قیادت میں صوبہ جنوبی پنجاب پارٹی کا احیاء ہو رہا ہے اور وہ جلدی منظر عام پر آئے گی. یہ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ شاید ایسا اعلان ہو, لیکن وہ مصطفیٰ کمال کی پاک سرزمین پارٹی کی طرح وہ ہٹی نہیں چل پائے گی. مصطفیٰ کمال واز ڈیپینڈنٹ سر, دے آر الیکٹیبلز. وہاں کئی حلقے ایسے ہیں ابھی بھی, بھلے وہ عمران خان کا نام لیتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں بیچتے ہیں, لیکن اینڈ پہ پوچھو نا ووٹ کیوں پانا ہے, ووٹ تو رانا قاسم نوں پانا ہے. چلے ایک رانا قاسم نانو, ارے نہیں یار, مطلب ایک قاسم نون آگے بتا دیں. میں فار ایگزامپل مثال کے طور پر بابا میں فار ایگزامپل نام لے رہا ہوں, تبھی تو اس تخت لاہور نے میری سیاسی بصیرت کھینچ لی مجھ سے. اس تخت لاہور نے مجھے محکوم رکھا. دس میری میں نے دس جڑے تیرے تخت لاہور دے بندے نا سارے, ان کو بٹھا میرے کو شاہ محمود قریشی نو کو کہ یار پورے کٹھے پنجاب دا وزیر اعلیٰ بننا چاہے گا یا حصے تقسیم ہویا ہے. دل دے کی خیال جی مخدوم صاحب, لہذا جڑی تیری طبقہ یا شرافیہ نا نام نہاد یوسف رضا گیلانی نو بٹھایا تھے, وہ سر تے قرآن رکھ, ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب پورے پنجاب دا پر نہیں اٹک تو رحیم یار خان تک دا کیا ملتان تے بہاول نگر تے مظفر گڑھ. وہ جان دے ہاتھ آئی جگیر نو کون چھڑ دے. جے ایڈا سوکھا کام ہوندا تے پہلا گورنر پنجاب 70 دے بعد کون ہویا, شیر پنجاب این کر کے کتنے ہوندا آج کل. آپ ہمارے نہیں, عوام کے جذبات اور ہیں, لیکن آپ کے جذبات کو کھیلنے والے جو تمہارے طبقہ یا شرافیہ ہے, یہ وہ ایک کہتے ہیں پاسکو, یہ ترازو میں ہوتا ہے نا, تو اگر ادھر وزن کم ہو رہا ہو نا تو وہ ایک ایسے کر کے, تو یہ پرانے زمانے میں جب وہ ترازو ہوتا تھا, تو تم لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں, تمہارا طبقہ یا شرافیہ پتہ ہے کیا, سن دے لینا تمہارا طبقہ یا شرافیہ یہ کرتا ہے, بس جی بات بم ہو گئی جی. ساؤتھ پنجاب وہ بنا کے پارٹی بناتے ہیں. مجبور کسان جو مائکرو فائنانس بینکنگ کے قرضوں میں پھنسا ہوتا ہے نا, وہ ادھار لے کے بورڈ آف ریونیو کے دفتر دھکے کھاتا ہے. یہی خدا کا واسطہ میرے ساتھ ظلم یہ کر رہے ہو کہ میں تو کہتا ہوں کہ یا اللہ میرے راجن پور کے کسان کے مسائل اس کے وہیں حل ہوں. تو اس کے لیے آپ پھر آواز بھی اٹھائیں نا. لیکن میرے پیارے, میں تو آواز اٹھانے کو تیار ہوں. میں لاہوریہ ہوتے ہوئے میں یہ کہتا ہوں کہ خدا کا واسطہ اس کا صوبہ مجھ سے الگ کرو, تاکہ مجھے شو سے پہلے لیگزاٹر نہ کھانی پڑے. ایک بریک لے لیتے, لیکن بریک تمہارا اشرافیہ نہیں چاہتا جن کے تم نام لے رہے ہو. اشرافیہ کے تو سبھی غلام ہوتے ہیں, پر یہ ٹوٹے گا جتنا پوٹینشیل ہے ساؤتھ پنجاب. ایک بریک. ویلکم بیک. نصرت جاوید صاحب, کینیڈا اور بھارت کے درمیان کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے. بھارت میں کینیڈین ہائی کمیشن کے سفارتکاروں کو سوشل میڈیا پر دھمکیاں دی جا رہی ہیں. کینیڈین شہریوں اچھا میں سمجھ گیا ہوں, میں اس پہ اپڈیٹ کر دیتا ہوں. ویزا سروس بند ہوئی ہے بھائی صاحب, بہت جلد انہوں نے دونوں تقریباً ایک دوسرے کے لیے ویزا بند ہو گئے. بھارت نے تو اعلان ہی کر دیا نا کینیڈا سے کوئی آئے گا ہی نہیں, نہ جا پتر آوی نہ کو آوی نہ جاوی. اس موضوع پر آنے سے پہلے ایک اہم ترین بات بتا دوں. مجھے ایک صاحب نے یاد دلایا کہ صاحب آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں, اور لوگوں کو یاد کروا دیں کہ جاوید لطیف صاحب جو بات کر رہے ہیں نا کہ ایئرپورٹ سے لانے کا فاصلہ, چونکہ وہ کیا کر رہے ہیں, ان کا یہ تھا نا کہ شادیوں کا سیزن ہے تو اس لیے ایئرپورٹ سے وزریہ جلوس نہیں لایا جائے گا.
اچھا یہ جاوید علی صاحب نے بول دیا ہے بھائی میاں صاحب کے بارے میں یہ کہا گیا نا، تو پھر یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جی وہ اپنا جو ہے وہ تاریخی استقبال کی تیاریاں ارے بھائی وہ ختم ہو گیا. انہوں نے کہا کہ اب وہ لوگ مینار پاکستان پہنچے، اس کی مختلف توجیحات تھیں. ایئرپورٹ سے میاں صاحب کو نہ لانے کے فیصلے کی اصل وجہ یہ تھی، ایک صاحب خبر نے بریک میں بتایا، تو ظاہر بتانا ضروری تھا. ٹھیک ہے. صحیح. اب بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو اسی دن یہ کہا تھا، میں نے کہا بابو یہ بات کیوں ختم نہیں ہوگی. ٹروڈو از اے ویری ایکسپیرینس پولیٹیشین اور سابق وزیر اعظم کا بیٹا بھی ہے، روسی سیاستدان ہے. یہ اگر اپنی پارلیمان میں کھڑا ہو کے بولا ہے تو یہ اٹ از ناٹ سم تھنگ لائٹ. رائٹرز کی اور پھر میں نے آپ کو 5I کا بھی ذکر کیا تھا کہ 5 ملک امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور کینیڈا خود دے آر باؤنڈ بائی 5I ایگریمنٹ کہ انٹیلیجنس ایک دوسرے کے ساتھ فوراً شیئر کرنی ہے. اب اگر یہ پارلیمان میں کھڑا ہو کے کینیڈا کا وزیر اعظم بولے گا تو وہ بھونگی نہیں مار سکتا. اب یہ واقعہ کیوں ہوا ہے؟ وہاں پہ بھی آپ جیسے دیوانے تو کافی پائے جاتے ہیں. اچھا یہ جو کینیڈا کلیم کر رہا ہے، سنیں ایک صاحب ہیں وہاں پہ، یہاں پاکستانیوں میں وہ کافی مقبول ہیں کیونکہ وہ آج کل ایک خاص جماعت کے حوالے سے نہیں، بھارت کے. اچھا انہوں نے کچھ اپنا یوٹیوب میں ٹروڈو نے کیا بندے کا پتر بننا ہے آ رہی غوری قسم کی کوئی گفتگو کی انہوں نے. میں مذاق نہیں یار ایسی پروڈیوسر صاحب کو میں نے کہا تھا اگر ان کا کلپ ہے وہ دیکھ لو. اردو میں کچھ وہ ہندی میں اردو میں کوئی اس طرح کا ہے یا انگریزی سنوایا جی کیا ہے جی مجھے وہ اگر ہے تو یار اگر تو اس کو نکال سناؤ جی. حضرت اسد صاحب میجر گورم نے کوئی دسے کہ بھائی اس کو اردو نہیں سمجھ آتی. ارے نہیں کمال ہے ہر ایمبیسی میں. اب آپ کا خیال ہے کہ ہم جو ابھی کینیڈا سر اس طرح کا بونگ پن نہیں بچے، ایک منٹ میں بتاؤں. ابھی اس وقت ہم جو گفتگو کر رہے ہیں نا، فرض کرو اس میں ہم کینیڈا سے کنیکٹڈ جو گفتگو کر رہے ہیں نا، تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کل کینیڈین ہائی کمشنر کو نہیں ملے گی اگر امپورٹنٹ ہے، اگر واجب ہے اور ان کو پتہ چل گیا دیٹ پرسن وڈ بی سیکڈ. دیر آر پیپل اسائنڈ ٹو مانیٹر فار 24 hours وی لاگ، سوشل میڈیا، ریگولر میڈیا. سر یہ ایسے نہیں بڑے ملک چلتے. اینی وے یہ ہو گیا. اس طرح کے ایجنڈا بیس چیزیں بھی پاکستان کے خلاف بابو لوگ دیکھتے ہیں نا کیا، اسی لیے سوشل میڈیا انفلوئنسر کہتے ہیں. اب اس کی بنیاد پر انہوں نے باقاعدہ آج انڈین گورنمنٹ کو اپروچ کیا. انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے ڈپلومیٹک سٹاف کی سیکیورٹی یقین بنائیں. اچھا بیکاز آف دس وی آر یوزنگ نہیں اس طرح کی ٹیکنیکس. انہوں نے کہا کہ جی وی آر گیٹنگ تھریٹس فرام سوشل میڈیا. میں وہی بات کر رہا ہوں نا کہ کر دو جی آیا جی غوری. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں فریڈم ارے بچو اور بیٹا یہ بیٹا دیکھ لو تم. انہوں نے لکھ کے کہہ دیا. اس کے جواب میں اب وہ مسئلہ اس میں ایک اور ہے. کینیڈین ہائی کمیشن ظاہر ہے بڑا ہائی کمیشن ہے، جیسے ہمارے ہاں بھی ادھر جو ہائی کمیشن ہے اس میں بہت سارے پاکستانی دے آر سو ورک. انہوں نے پہلے یہ کیا تھا کہ یار انڈین والوں کو کہا کہ یار ابھی تم لوگ گھروں میں ہی رہو. ویزا سیکشن انہوں نے کہا جی ابھی ویزا اپلائی نہ کریں گے، لوگ آئیں گے، ظاہر ہے سیکورٹی ایشو ہو سکتا ہے نا، تم اپنا بھی ویزا اپلائی کرو، انٹرویو کے لیے جاؤ اور کہیں یو کین ڈو اس طرح کی سچویشن میں. تو یہ جو صورتحال ہے یہ بہت خوفناک ہے. اور میں تمہیں دوبارہ کہہ رہا ہوں، میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جلد از جلد اپنا یہ جو ہے نا ایک دوسرے کی سیکورٹی انشور کرنے کے ارینجمنٹ کر لیں، انڈیا اور کینیڈا. یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے. کتھے میرے علی کتھے تیری سن کتھے کینیڈا. میں اس لیے کہ have you ever heard of false flag? Have you ever heard آپ ماشاءاللہ ردیف کافی جوڑ لیندے ہو. کینیڈا اور اس کی لڑائی ہے ہندوستان کی. میں نے تو آپ کو پہلے دن کہا تھا کہ بھائی یہ کراس اٹلانٹک رہنے دے. بٹ ہیو یو ہرڈ آف فالس فلیگ آپریشن؟ تو آپ کو یہ پتہ ہے نا کہ الیکشن آنے والے ہیں انڈیا میں. آنے والے تو بس میں تو کوئی اور کر کے سائیاں دے نام ہی تو لا سکتا نا. تو لہٰذا کوئی اور کر کے فرض کرو کینیڈا میں مقیم کسی ڈپلومیٹ کے ساتھ کچھ ایسا واقعہ ہو جائے، دلی میں مقیم ہائی کمیشن میں کینیڈین ہائی کمیشن، اچھا تو اس کا مدعا کسی اور کے ساتھ ڈال دیا جائے تو کیا دو لشکر طیبہ جیش محمد بس ختم کہا. میں یہ تو نہیں کہہ رہا. میں نے یہ کہا تھا کہ یہ ہمارے انٹرسٹ میں ہے کہ اللہ کرے کہ یہ جلد از جلد مسئلہ ریزالو ہو جائے ان دونوں میں، جو مجھے جلد ہوتا. اگر جلد نہ ہوا اور یہ معاملہ شدت اختیار کر گیا تو کینیڈا کی ورتھ کیا ہے رزسٹ کرنے کی یا کچھ انڈیا کو ٹف ٹائم دینے کی سفارتی محاذ پہ؟ میری جان بہت مشکل ہو جائے گا. میں آج
دوبارہ آپ کو کہہ رہا ہوں، میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ ڈونٹ فرگیٹ ان دا اینڈ امریکہ کینیڈا ہمسائے ہیں. نہیں، امریکہ کے انڈیا کے ساتھ بڑے کلوز تعلقات ہیں. تو کینیڈا کے بھی بہت اچھے رہے ہیں. کینیڈا سب سے زیادہ وہاں پہ امداد دیتا رہا ہے 60s میں، جب وہاں پہ زرعی اجناس کا تقریباً قحط سالی کی صورتحال تھی. تو یہ مت کہیں، تعلقات ان کے بھی بہت اچھے رہے ہیں. لیکن بہرحال 5 آئیز 5 آئی، نیٹو از نیٹو. تو اسی علی براؤنوں نے. لیکن آپ کو لگتا نہیں کہ انڈین گورنمنٹ زیادہ اگریسو ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے ویزا سروس بند کر دی؟ انہوں نے میرا اپنا خیال ہے کہ یہ اس میں سب سے زیادہ جو بدقسمتی ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے، سکھ چونکہ انڈیا کا صرف 2% ہے، 2% کچھ بھی نہیں ہوتے. اور یہ جو ہندو تباہ کا ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ ہے، اگر خدا نخواستہ معاملات بگڑے نہیں تو الیکشنز میں مودی کو اس کا فائدہ ہوگا. یہ جو کینیڈا بیشنگ ہو رہی ہے نا، اس سے اس کو فائدہ ہوگا. اس کی ہوم کانسٹیچوئنسی ہٹ کے ودن کرے گی کہ جی ہندو تو. لیکن اس کی ڈاؤن سائڈ یہ ہے کہ ہندوستان کی جو بھارت کی جو سکھ کمیونٹی ہے وہ فردر مارجنلائزڈ اور آئسولیٹڈ محسوس کرے گی. سو یو نو دیر آر ڈینجرس پوائنٹس. انریسٹ ٹائپ سچویشن ہو سکتی ہے. پنجاب میں آلریڈی کسان تحریک چلی تھی، آپ کو یاد ہوگا. لیکن وہ تو کووڈ کی وجہ سے کچھ اتنی، وہ تو اس لیے اتر گئی نا. تو اب اگر اس میں مذہبی رنگ بھی شامل ہو گیا اور کینیڈا بھی آ گیا بیچ میں تو معاملات گڑبڑ ہوں گے نا. تو اس میں پھر یہ ہوگا کہ ایک طرف ہندو تباہ ایکسٹریمزم ہو رہا ہوگا، ایک طرف خالستانی ایکسٹریمزم سر بالکل ٹھیک ہے، ٹائم ختم ہو گیا. ناٹ اے گڈ سچویشن، لہٰذا اٹ شوڈ بی ریزالوڈ ارلیئر دی پاسبل. ایز اے پاکستانی ہم تو ایک اچھی نیشن کے طور پہ گڈ وشیز ہی کہہ سکتے ہیں کہ معاملات حل ہوں. G20 کا جو کریڈٹ اور سیرا مودی صاحب گلے پہن رہے تھے وہ کہیں آہستہ آہستہ گلے کا پھندا ہی نہ بن جائے. اپنا خیال رکھیے گا ناظرین. 3 دن کے لیے ہم آپ کو جو ہے تنگ نہیں کریں گے، آپ کی جان چھوڑ گئی. سوموار کو دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال، اللہ حافظ.